اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے دنیا میں آ کر انسانوں کو سدھارنے کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے 3 کام کیے۔ اگر آپ کو کسی زمین سے غلہ چاہیے تو آپ کو چند کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو زمین پر ہل چلانا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، اور اس کی خیر خبر اور اس کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑے گا، پرندوں سے بھی، کیڑوں سے بھی، اور ایسی گھاس جو زمین کو نقصان دے، فصل کو نقصان دے، اس سے بھی۔ اگر یہ کام آپ کر لیں تو زمین تیار ہو جائے گی، فصل تیار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں انسانوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا، انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، انسانوں کے اندر کی ساری کمیاں نکال کر ان کو صفات سے مزین کرنے کے لیے بھیجا۔ نبی 3 کام کرتے تھے، 3 کام۔ پہلا کام، ان کو سمجھاتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو سمجھاتے تھے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اس کی تیاری کریں۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے، ایک کام سمجھانا جس کو دعوت کہتے ہیں، واعظ و نصیحت کہتے ہیں، اور دوسرا کام جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ان کو یہ بھی بتانا کہ کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ان کو سمجھانا، علم دینا۔ اس کو کہتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور تیسرا کام انبیاء علیہم السلام یہ کرتے تھے کہ ان انسانوں کے اندر دین سے دور رہ کر جو کمیاں، جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو وہ نکالتے تھے، اس سے ان کو پاک کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ یہ نبیوں کے 3 کام ہیں، دعوت، تعلیم اور تزکیہ۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی کی دعوت سے مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی سے علم سیکھا، اور اللہ کے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے اندر تکبر کو نکال کے ان میں تواضع ڈال دی، ان سے بخل کو ختم کر کے ان کو سخی بنا دیا، ان سے، ان کی طبیعتوں سے غصہ نکال کر ان میں بردباری اور برداشت پیدا کر دی، ان کے اندر سے انتقام کے جذبے مٹا کر درگزر اور معافی کا جذبہ ان میں پیدا کر دیا، اور ان کے اندر سے حسد، کینہ، بغض یہ نکال کر اوروں کی ہمدردی ڈال دی۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تزکیے کے لیے کوئی الگ سے انتظام نہیں تھا، بلکہ تزکیے کے لیے اتنا کافی تھا کہ کوئی ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم کی ایک دفعہ دیدار کر لیتا۔ جو حضور کا دیدار کر لیتا، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھ لیتا، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا تھا، تو بس اس دیکھنے اور چند لمحے آپ کے پاس گزارنے کی برکت سے اس کے اندر سے ساری خرابیاں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب اس کی ضرورت پیش آئی کہ تزکیہ کیسے ہو۔ آپ علیہ السلام کی صحبت تو میسر ہوئی نہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے مواقع تو فوت ہو گئے، اب تزکیہ کیسے ہو؟ چنانچہ تابعین کے زمانے سے لے کر حضرت حبیب اجمی، حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد ابن زید، تابعین کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اپنے مقبول بندوں کو کچھ خاص ایسے اسباب القاء اور الہام فرمائے کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل منور ہو کر اللہ کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بیعت کا مقصد ایک عہد و پیمان ہے اور بیعت کا مقصد پچھلے گناہوں پر توبہ ہے۔ گناہوں سے تو توبہ کرنی چاہیے نا، گناہوں سے تو توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ زندگی پہ کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ انسان کب تک جیے گا، توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس بیعت کا مقصد ہے توبہ، انسان پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو جائے اور آگے نیک بن کر زندگی گزارنے کی نیت کر لے، اور جو معمولات بتائے جائیں، جو ذکر اذکار جو بہت تھوڑے سے مختصر سے ہیں وہ بتائے جائیں تو اس کا اہتمام اور پابندی کر کے اپنے اندر کا تزکیہ کرے۔ جب انسان اس ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے اور اس سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس کی برکت سے اس کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین خطا کار گناہ گار بندے ہیں، تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، زبانوں کو پاک فرما، کانوں کو پاک فرما، سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما۔ اے اللہ، ہر آن ہر گھڑی اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی یاد عطا فرما، بے دینی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آج تک جتنے گناہ ہو گئے اے اللہ، اپنی رحمت سے سب کی معافی دے دے۔ اے اللہ، سب کی معافی دے دے، ہماری دنیا بھی آسان فرما، ہماری آخرت بھی آسان کرنا، ہماری دنیا بھی آسان فرما، ہماری آخرت کو بھی آسان کرنا۔ اللہ، ہمارا جینا بھی آسان فرما، ہمارا مرنا بھی آسان کرنا۔ اے اللہ، اپنی رضا عطا فرما، اپنے محبوب کی رضا عطا فرما، اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرما۔ اے اللہ، اس پورے علاقے کو اے اللہ دین کا مرکز بنا، اے اللہ دین کا مرکز بنا۔ اے اللہ، اس گاؤں کا نام تیرے محبوب کے نام کے پر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو اس گاؤں کو اپنے محبوب کی سنت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، یہاں سے بے دینی کو ختم کر دے، یہاں رہنے والے مردوں عورتوں کو سب کو اپنا کامل ولی بنا دے۔ اے اللہ، اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ مدرسے کو آباد فرما۔ اے اللہ، قاری صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے عذر کو دور فرما۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے عید الفطر کے موقع پر، اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ آخرت کے مراحل ان کے لیے آسان فرما، جنت میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرما۔ اے اللہ، اور بھی ان احباب ہم میں سے جن جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اس پورے گاؤں کے سارے مردوں کو عورتوں کو پکا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، بے پردگی کو ختم فرما دے، پر نوجوانوں کو پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما دے، جو جو مسلمان جس جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ اس کی وہ پریشانی دور فرما۔ ہم سب کو صحت اور سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، بری نظر سے بچا،
اے اللہ برے اثر سے بچا، جادو اور ٹونے سے بچا، اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، فتینوں کے فتنے سے بچا، اے اللہ عزت اور عافیت سے اے اللہ تجھے راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔